السلام علیکم دوستو، میں ہوں وکی امجد اور آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹس اپ آفیشیل۔ دوستو، اچھی قسمت ہر انسان کا ہتھیار ہوتی ہے جو کہ اچانک آ جانے والے مسائل پر انسان کو غلبہ دلاتی ہے، اور اگر انسان کا وقت برا چل رہا ہو تو اسے چاروں سمتوں سے چپے نہیں پڑتی ہیں۔ مگر آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ ایسے لوگوں کی بات کریں گے جو کہ موت کے بہت قریب گئے مگر اپنی اچھی قسمت کی بدولت موت کو چکما دیا اور زندگی کی پٹری پر واپس آئے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو، مگر اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل فیکٹس اپ آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایک شکاری کی جو کہ بھالو کا شکار کرنا پسند کرتا تھا، اور وہ شکار کے لیے کینیڈا کی شمالی جانب گیا ہوا تھا۔ مگر دوستو، کبھی کبھار شکار بھی شکاری پر حاوی ہو سکتا ہے، اور یہی ہوا اس موقع پر۔ شکاری کیوب شاہ جب اپنے ٹینٹ میں بیٹھے اپنے کک کا ویٹ کر رہے تھے تو اچانک ایک پولر بیئر نے ان پر حملہ کر دیا۔ اس حملے کو بھانپتے ہوئے جیسے ہی کیوب شاہ بھاگے تو ان کا پاؤں پتھر میں اٹکا اور وہ وہیں پر گر گئے۔ بھالو نے شاہ میں اپنے پنجے گاڑ دیے اور انہیں ندی کنارے لے گیا۔ وہاں پر پہنچ کر بھالو نے ان کو مار کر کھانے کی بجائے انہیں اذیت دینا پسند کیا، اور کیوب شاہ کے سر کی چمڑی ان کے جسم سے الگ کر کے رکھ دی۔ اس کے بعد کیوب شاہ کی خوش قسمتی کہ ان کا کک موقع پر پہنچ گیا اور فوراً ہی سمجھ گیا کہ یہاں پر کیا ہوا ہے۔ فوراً ہی اس نے رائفل نکالی اور بھالو کو شوٹ کر کے مار گرایا۔ اس کے بعد کیوب شاہ کو ہسپتال لے جایا گیا اور تقریباً 13 گھنٹے کے لمبے آپریشن کے بعد ان کی جان بچ گئی۔ دوستو، دریائی گھوڑا دکھنے میں ایک بھولا بھالا اور معصوم سا جانور ہے، مگر اس کی معصومیت پر مت جائیے گا۔ دوستو، اس کے صرف نام میں ہی گھوڑا ہے، ویسے بھینس کی سی جسامت رکھنے والا یہ جانور بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک ٹور گائیڈ جس کا نام پال ٹیمپرال تھا، جب وہ سیاحوں کے ساتھ دریا کنارے سے گزر رہا تھا تو اس کے ایک سیاح کو اچانک ہی دریائی گھوڑا اپنے منہ میں دبوچ کر دریا کے درمیان میں لے گیا۔ یہ دیکھتے ہوئے پال ٹیمپرال نے بہادری دکھائی اور دریائے گھوڑے کی طرف بڑھا تو دریائی گھوڑے نے ایونز نامی سیاح کو چھوڑا اور ٹیمپرال کو پکڑ لیا۔ یہ دریائی گھوڑا کافی غصے میں لگ رہا تھا اور اپنے اسی غصے کو ٹیمپرال پر اتارنے کی غرض سے اسے دریا کی گہرائیوں میں لے گیا۔ اس نے ٹیمپرال کا ایک بازو اس کے دھڑ سے علیحدہ کر دیا اور جسم کے 40 مختلف جگہوں پر زخم پہنچائے۔ پال ٹیمپرال کو جب دریائی گھوڑے نے چھوڑا تو اس نے ہمت دکھائی اور تیرتے ہوئے دریا کی تہہ تک آ پہنچا۔ اس کے بعد پال ٹیمپرال کو ہسپتال لے جایا گیا۔ اس کی جان تو بچ گئی مگر اس کے بازو کو واپس نہ لگایا جا سکا۔ دوستو، پچھلے سال جب بھارت میں زیادہ عرصے کے لیے لاک ڈاؤن لگایا گیا تو جنگلی جانور جنگل سے باہر نکل آئے، جس کی وجہ جنگل میں سٹاف کی کمی تھی۔ مختلف جگہوں پر جانور نظر آئے مگر اس موقع پر ٹرک والے بھائی صاحب بہت ہی خوش قسمت تھے جو کہ تیندوے کے جبرے میں آتے ہی نکل بھی گئے۔ یہ دو بھائی صاحب جب پیچھے بیٹھے تھے تو انہیں تیندوے کے حملے کا احساس ہوا۔ ایک تو پہلے ہی جان بچاتا ہوا ٹرک میں چڑھ گیا مگر دوسرا بھائی دروازہ کھٹکھٹانا شروع ہو گیا۔ اس موقع پر اگر یہ 1 سیکنڈ بھی مزید دروازہ کھلنے کا انتظار کرتے تو شاید موت کا نشانہ بنتے، مگر آج ان کی قسمت عروج پر تھی۔ یہ جلدی سے واپس پلٹے اور ٹرک پر چھلانگ مار کر چڑھ گئے۔ اس موقع پر ان کی ٹانگ تیندوے نے پکڑ بھی لی تھی مگر یہ اپنی ٹانگ چھڑانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ دوستو، بلا شبہ ان کو تو اپنی خوش قسمتی پر ناز ہونا چاہیے کہ یہ اس قدر خطرناک جانور کے حملے سے بچ گئے۔ دوستو، اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی حادثے یا واردات کے قریب موجود لوگ اس حادثے یا واردات کی گرفت میں آ جاتے ہیں، مگر
اگر آپ کی قسمت اچھی ہو تو آپ کا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جیسا کہ ہمارے ہاں یہ بات بہت مشہور ہے کہ اگر آپ کا وقت ابھی نہیں لکھا یعنی کہ قسمت میں موت نہیں لکھی تو میدان جنگ میں اگر آپ بغیر ہتھیار کے بھی کھڑے ہو جائیں تو پھر بھی آپ کو خراش تک نہیں آ سکتی، اور یہ بات بے شک 16 آنے درست ہے۔ جیسا کہ اس کلپ میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ بھائی جو کہ سڑک کنارے اپنی بائک پر بیٹھے کسی کا انتظار کر رہے تھے کہ اچانک ایک کرین جو کہ پیچھے سے سیدھی آ رہی تھی، مگر نہ جانے کیا ہوا کہ اس کرین کا رخ مکمل طور پر ان بھائی صاحب کی جانب ہو گیا۔ ان کی خوش قسمتی یہ کہ پیچھے سے ایک گاڑی آئی اور کرین میں جا لگی، جس کی وجہ سے کرین کا رخ دوسری جانب ہو گیا اور وہ بھائی صاحب بال بال بچ گئے۔ اور یہ کہاوت اس جگہ پر بالکل فٹ اترتی ہے کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ یہ کلپ بھی دیکھیے جس میں یہ لنگی والے بھائی صاحب اپنی مستی میں جا رہے تھے کہ پیچھے ایک سکوٹر اور گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور سکوٹر فل سپیڈ میں ان کی طرف بڑھا۔ یہ ٹائم سے ہی پیچھے ہٹ گئے، وگرنہ یہ سکوٹر جتنی سپیڈ میں تھا ان کو بھاری نقصان بھی پہنچا سکتا تھا۔ دوستو پوری دنیا میں ہر کوئی رکشے اور ٹرک ڈرائیور سے ذرا محتاط ہی رہتے ہیں، کیونکہ یہ زیادہ تر بغیر دیکھے ہی اپنی سواری کو ادھر ادھر موڑ لیتے ہیں، اور اس موقع پر بھی ایسا ہی ہوا۔ جب ایک مصروف بازار میں یہ عورت گزر رہی تھی تو شاید اسے دکان میں کوئی چیز ایسی نظر آئی کہ وہیں پر کھڑی ہو گئی۔ اتنے میں ایک ٹیمپو پیچھے کو آیا اور ان کے اوپر سے گزر گیا، مگر دوستو ان کی خوش قسمتی کا اندازہ آپ بھی لگا سکتے ہیں کہ یہ صحیح سلامت اٹھ بیٹھی اور ویسے ہی چلنا شروع کر دیا۔ دوستو آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ ہم ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔